دنیا میں تو آزمائش ہے نا، کہ کبھی کبھی انسان کی شکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے آزماتے ہیں بندے کو، کہ ایک 3 شخص سے، ایک کوڑی کا مریض تھا، اور ایک جو تھا وہ گنجا تھا، اور ایک جو تھا نا وہ اندھا تھا. ٹھیک ہے، 3 شخص سے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کا سوچا تو فرشتے کو بھیجا، اور پہلے وہ سب سے جو ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے جو کوڑی کا مریض ہوتا ہے، اور اس کو جا کے کہتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے. تو وہ کہتا ہے کہ میری سکن اچھی ہو جائے، کیونکہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، تو اگر میری سکن اچھی ہو جاتی ہے، مجھے صحت مل جاتی ہے، تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا. تو فرشتہ اس کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر اس کو پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیسا مال چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو اونٹنی، مطلب ایک اونٹ کی خواہش ہے. تو وہ فرشتہ اس کو ایک حاملہ اونٹنی، مطلب پریگننٹ اونٹنی ہوتی ہے، وہ اس کو دیتا ہے، اور ساتھ اس کو دعا دیتا ہے کہ برکت کی دعا دیتا ہے. یہاں پہ آپ یہ دیکھیے گا کہ کسی کو دعا دینی ہو نا تو بیسٹ دعا اس کی برکت کی ہوتی ہے. جیسے کاروبار میں ہے، اولاد میں ہے، خاندان میں ہے، محبتوں میں ہے، ہر جگہ پہ آپ دیکھیے برکت سے کیا ہوتا ہے کہ اچھا وہ اس کو برکت کی دعا دیتا ہے. اب اس کے بعد وہ نیکسٹ جاتا ہے گنجے کے پاس. اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج کل تو گنجا برا نہیں لگتے، اتنے نارم ہو گیا دیکھ دیکھ کے، لیکن خیر اینی وے وہ کیونکہ روایت میں تھا اس طرح سے. اچھا، اب وہ گنجے کے پاس جاتا ہے، اس کو پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرے بال نکل آئے، میرے لیے یہی بہت بڑی بات ہے، اور کیونکہ لوگوں کو میرے مذاق اڑاتے ہیں یہ وہ. تو وہ فرشتہ ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے بال نکل آتے ہیں. پھر اس کو پوچھتا ہے تجھے کیسا مال پسند ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے گائے پسند ہے. تو اس کو فرشتہ جو ہوتا ہے نا وہ پریگننٹ گائے دیتا ہے، اور ساتھ اس کو برکت کی دعا دیتا ہے. اب وہ پھر تیسرے بندے کے پاس جاتا ہے جو کہ اندھا ہوتا ہے. سیم کوشچن اس سے بھی پوچھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر میں دیکھنا شروع ہو جاؤں تو میرے اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں. وہ پھر ہاتھ پھیرتا ہے، وہ دیکھنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اگین اس سے پوچھتا ہے تجھے مال کیسا چاہیے. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بکری پسند ہے. تو اس کو ایک پریگننٹ بکری دیتا ہے، اور ساتھ اس کی برکت کی دعا مانگتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ تینوں آدمی جن کو اونٹ دیا تھا، گائے دی تھی اور بکری دی تھی، اب وہ اپنی اپنی جگہوں پہ جہاں پہ وہ رہتے تھے، وہ اتنی برکت ہوئی کہ وہ پوری وادی جو ہے نا وہ ان کے انہی چیزوں سے بھر گئی. اچھا، اب کیا ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ سے فرشتے کو بھیجتے ہیں. پہلے بندے کے پاس بھیجتے ہیں، کون سا تھا؟ جو کوڑی والا تھا نا، جس کو وہ بیماری تھی. اس کو جا کے فرشتہ کہتا ہے کہ دیکھو میں مسافر ہوں، میرے پاس مال تھا وہ سب ختم ہو گیا، میں اس وقت بہت مشکل میں ہوں. تو اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو میری مدد کر سکے، تو میں اللہ کا واسطہ دے کے تمہیں کہتا ہوں کہ میری مدد کرو. تو اب وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو اتنے اور میری ذمہ داریاں ہیں، تو میں تو پہلے ہی بہت لوگوں کو کرتا ہوں، میں ابھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا. اچھا، فرشتہ اس کو یاد دلاتا ہے کہ تمہیں یاد ہے کہ تم ایک زمانے میں تمہیں ایسے کوڑی کے مریض تھے، تم غریب تھے، تم اب فقیر تھے، تمہیں اتنا اللہ نے کرم کیا تھا تم پہ، تو تمہیں اتنا مال اس کے بعد عطا ہوا. کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ تو میرے باپ دادا کی زمانے کے مال ہے، یہ ایسا نہیں. اور ایسا ہوتا ہے نا، کسی کو یاد کرو ایسی چیز تو کہتے ہیں. اچھا، فرشتہ جو ہوتا ہے نا وہ اس کو کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تو جھوٹا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھے اپنی پہلی حالت میں ہی واپس لوٹا دے. اب وہ سیکنڈ کے پاس جاتا ہے جو گنجا ہوتا ہے، اگین اس سے وہی سوال کرتا ہے. وہ گنجا بھی اس کو یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، میں تو نہیں کر سکتا، میرے تو اپنی ذمہ داریاں بڑی ہیں، اور میں تو تمہاری ہیلپ نہیں کر سکتا. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کو وہ یاد دلاتا ہے کہ تجھے یاد ہے تو ایسے تھا، اور تجھے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیری کیسے مدد کی تھی. تو لیکن وہ پھر اس انکار کر دیتا ہے کہ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. تو وہ اس کو بھی یہ کہتا ہے کہ اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے واپس لوٹا دیا جائے. اب تیسرے بندے کے پاس جاتا ہے جو کہ اندھا ہوتا ہے. اس کو جا کے جب وہ اپنی سٹوری پھر اگین وہی کویسچن دہراتا ہے، تو وہ جب اس کو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نام سے تجھے سوال کرتا ہوں کہ تو میری مدد کر، کیونکہ میں فقیر ہوں اور اس وقت میری بڑی سخت ضرورت ہے. تو وہ اس کو یاد کراتا ہے، مطلب وہ جو اندھا ہوتا ہے نا اس کو کہتا ہے کہ تو نے جس ذات کا نام لے کے مجھ سے مدد کی درخواست کی ہے، تو نے جو چیز جتنی تجھے بکریاں چاہیے نا تو اتنی لے لے، مجھے اس کا کچھ نہیں ہے. وہ اس کو یاد کراتا ہے کہ تجھے یاد ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب تیرے پاس ایسا تھا. اس نے کہا کہ ہاں، یہ اللہ کا فضل ہے جو میرے اوپر ہوا ہے سارے کا سارا. تو وہ اس کو
وہ بکریاں دیتا ہے تو وہ فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہے. پھر وہ اس کو بتاتا ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہے، تیرا امتحان تھا، لیکن وہ جو دو تھے ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہے، اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی پہلی حالت پہ کر دیتے ہیں. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے. تو کئی دفعہ سوال کرنے والے فرشتے ہو سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے. تو سوچ سمجھ کے، اگر کئی دفعہ ہوتا ہے نا، ضروری نہیں کہ پیسے ہیں، مطلب وقت کوئی چاہیے، کوئی بہت دکھی ہوتا ہے، کوئی پریشان ہے، اپنا کوئی دکھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے، آپ اس طرح سے آپ اس کی بات سنتے ہیں کہ نہیں. کبھی ہوتا ہے کہ کوئی فائنینشلی اتنا ڈاؤن ہوتا ہے کہ اس کو اگنور ہی کر دو تو وہ بڑے تکلیف میں آتا ہے. تو دیر از اے لاٹ آف تھنگس جو سوال کرنے کے اس کے اندر آتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی کسی بھی صورت میں، کیونکہ صبح سے رات تک آزمائش ہی ہے نا انسان کے اوپر، تو ہم پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ ملک میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل